सल्लमा के नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, आपका मर्तबा सिर्फ़ आप ही का नहीं बल्कि आपके बड़े बरादर अकबर जनाब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, सिर्फ़ इमाम हसन मुज्तबा ही नहीं बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान का मकाम और मर्तबा कुरान मजीद में अल्लाह जल्ला शानहू ने जिस अंदाज़ में बयान किया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि इतना वाज़े तौर पर फरमा देना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि जिनकी शान में अल्लाह इतना फरमा दे कि हमने महबूब के ख़ानदान वालों से हर किस्म की नजासत गंदगी को दूर करके इन्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा फरमा दिया। जिनका ख़ानदान, जिनकी नस्ल इतनी आला और इतनी उम्दा हो कि अल्लाह जल्ला शानहू ने उन्हें हर किस्म की नजासत और गंदगी से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा कर दिया हो, उनकी शान कितनी अरफ़ा और आला होगी। और जिनकी बाबत अल्लाह कुरान में यहाँ तक फरमा दे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि महबूब आपने जो इनको तबलीग दीन की है, जो कुछ आपने इनको अता किया है, मैंने मबऊस कर दिया आपको, आपने अपना सब कुछ इन पे फिदा कर दिया। महबूब सबसे कह दीजिए कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब इनसे ये बात कह दीजिए, मुजरत तो नहीं मांगता, मुआवजा तो नहीं मांगता, लेकिन मेरे महबूब के ख़ानदान वालों से मोहब्बत नहीं मवद्दत करनी है। क्योंकि मोहब्बत और चीज़ होती है, मवद्दत, ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत जब ये करार पकड़ लेना, मोहब्बत होती है इब्तिदा किसी चीज़ से, जब ये मोहब्बत करार पकड़ लेती है फिर वो मवद्दत बन जाती है। जब मवद्दत बन जाती है, जिससे मवद्दत हो जाए तो फिर उसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए, मछली है, इसको पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। इसको पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। इतनी मवद्दत है इसको पानी से कि आप अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो मछली दम तोड़ जाती है। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया कि मेरे महबूब के ख़ानदान वालों से मोहब्बत नहीं करनी, मवद्दत करनी है। कि यूँ समझो कि अगर तुम इनके दामन से जुदा हुए तो तुम ख़त्म हो चुके हो। अगर चाहते हो कि हमारी बका हो, अगर चाहते हो कि हमें जन्नत मिल जाए, अगर चाहते हो कि मेरी अबदी, मेरी सरमदी नेमतों के हकदार बन जाओ, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे महबूब के दामन से जुड़ जाओ। मेरे महबूब के ख़ानदान वालों से फ़कत मोहब्बत नहीं करनी बल्कि मवद्दत करनी है, और ऐसी मवद्दत करनी है कि अगर तुम इनसे जुदा हो तो समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया है। ये तो वो ख़ानदान आलीशान है कि इनकी बाबत अल्लाह कुरान में यहाँ तक फरमा दे कि इनके बगैर तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं। लोग तो कहते हैं कि जनाब हम कोई किसी से ज़िद में मोहब्बत करते हैं, हम कोई किसी के कहने पे मोहब्बत करेंगे। नाना, अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत के बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। अहले बैत से मोहब्बत के बगैर तो हमारा ईमान ही कामिल नहीं है, क्योंकि ये वो ख़ानदान, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था, फरमाया तुम अहले बैत से मोहब्बत करना मेरी वजह से, तुम अहले बैत से मोहब्बत करना मेरी वजह से, क्योंकि इनका ताल्लुक हुजूर के साथ है। हुजूर ने खुद फरमाया, कुल्लु नसबिन व हसबिन यनक़ती यौमल क़ियामा इल्ला हसबी व नसबी। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सबके हसबी नसबी रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। हम आपस में चाचा मामा खाला जो भी है सारे क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगे। ना बाप बेटा की सुनेगा, ना बेटा बाप। कुरान मजीद बताएं, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि बेटा बाप से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से दूर भागेगी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन जब सबके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कयामत के दिन भी मुझ मोहम्मद का जो भी रिश्ता होगा सारा सलामत रहेगा। तो हुजूर का जो ख़ानदान, हुजूर का जो ताल्लुक, हुजूर की जो निस्बत है ये कायम रहने वाली है। तो इस निस्बत, जिस निस्बत ने कायम रहना है उसी के साथ मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए कि वो रिश्ता कायम रहने वाला है। और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपकी शान इस कदर अरफ़ा और आला है कि देखें, अगर कोई शख्स इमाम हसन को अलग देखता तो वो इमाम हसन होते थे। तवज्जो कीजिएगा, इमाम हसन को कोई अलग देखता तो वो इमाम हसन थे। अगर कोई इमाम हसन को इमाम हुसैन को जुदा देखता तो वो इमाम हुसैन थे। लेकिन अगर कोई दोनों को मिलाकर देखा तो वो तस्वीर मुस्तफ़ा थे। उठाए ना, फरमाया अल हसनु अशबहु बि रसूलिल्लाहि बैन सदरी इला रास। इमाम हसन की ये कैफियत थी, आप सीने से लेकर सर तक हुजूर के शबीह थे, सीने से लेकर सर तक हुजूर के शबीह थे, हुजूर के मुशाबे थे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने से नीचे से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। यानी इमाम हसन को अलग देखे तो वो हसन है, इमाम हुसैन को अलग देखे तो वो हुसैन है, लेकिन दोनों को मिला के देखे तो शबीह मुस्तफ़ा है, तस्वीर मुस्तफ़ा थे। ये तो वो हस्तियाँ थे कि जिनके बारे में मेरे हुजूर आपकी गोद में दाईं जानिब इमाम अली मकाम है और बाईं जानिब हुजूर के साहबजादे हज़रत इब्राहीम थे। जिब्राईल अमीन खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि हुजूर ये दोनों आपके शहजादे हैं,
حضور ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، چاہیں تو اپنے بیٹے ابراہیم کو کر لیں اختیار، چاہیں تو اپنے بیٹے نواسے امام حسین کو کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اختیار کرتا ہوں تو حسین تو چلے جائیں گے، مجھے بھی تکلیف ہوگی، میرے علی کو بھی، میری لخت جگر فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر اپنے بیٹے اپنے نواسے حسین کو اختیار کرتا ہوں، جائے گا تو ابراہیم، فقط مجھے ہی تکلیف ہوگی نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر میرے رب سے کہو کہ میں نے اپنے نواسے کو اپنے بیٹے پر ترجیح دے دی۔ روایتوں کے اندر موجود ہے چند لمحوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کے وصال پر اتنے روئے کہ حضور کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہاں پر آپ کی ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کہ حضور آپ کو اپنے بیٹے ابراہیم سے اتنی ہی محبت ہے تو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دیا، وہ مانگ لے بیٹے زندہ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خاموش رہو، وہ دعا تو امت کے لیے بچا کے رکھیے۔ تب فرمایا تھا حضور نے، یعنی ہم پر حضور نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام حسین جب بھی آتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کا ماتھا چوم کے اپنی گود میں بٹھا کر فرماتے تھے یہ میرا وہ پیارا نواسہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی۔ اور پھر غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر دیگر فتنوں کی خبریں عطا فرمائیں کہ فلاں فتنہ ہوگا، فلاں فتنہ ہوگا، فلاں فتنہ ہوگا، وہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید پلید کی حکومت اور اس کی بدکاریوں کی فتنوں کے بارے میں بھی حضور نے پہلے بتا دیا تھا، پہلے ہی حضور نے یہ خبر عطا فرما دی تھی۔ تبھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں ہاتھ اٹھا کر اونچی اونچی آواز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، اے اللہ مجھے 60 ہجری کے مہینے سال سے بچا لینا، اللہ 60 ہجری والے سال سے مجھے بچا لینا کہ کبھی میں 60 ہجری کو نہ پہنچوں، میں وہ سال نہ دیکھ پاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کے فتنوں کی خبر دی تھی۔ اور پھر ہوا وہی کہ جب 40 سن ہجری کو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے جاتے ہیں، آپ پردہ فرماتے ہیں، تو آپ کے فرمانے کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آتی ہے۔ تو پھر جب خلافت آپ نے چند ماہ ہی ابھی کی تھی تو مسلمانوں کے درمیان جو ایک کلیش ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بشارت تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی کہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اسی دوران امام حسن بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہے، اور پھر امام حسین کی طرف کوفے سے خط آنے شروع ہو گئے۔ لیکن امام حسین ان دنوں ان کوفے سے آنے والے خطوں پر آپ نے کسی قسم کا جواب نہ دیا، کیونکہ آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش پر برقرار تھے کہ آپ نے بھی اس حکومت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن جب 60 سن ہجری کو حضرت امیر معاویہ جاتے ہیں دنیا سے، آپ کے جانے کے بعد پھر اب کوفہ سے خط آنے شروع ہوئے اور آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں، یزید کی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضور بیعت تو ہم آپ کی کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ادھر یزید کو اب اپنی سلطنت کے لالے پڑ گئے۔ یزید نے ولید کو خط لکھا، کہا کہ یہ 3 بندے مجھے درکار ہیں، ان کی بیعت درکار ہے، امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، کہا کہ مجھے ان کی بیعت درکار ہے۔ لیکن جب یہ ولید خط لے کر پہنچا تو حضرت امام علی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حق کو باطل میں فرق کرنے والا جملہ ہے، یہ امام علی مقام کا جملہ تھا، ہے، رہے گا، لیکن یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ امام علی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخی جملہ ہے، اس جملے کی گہرائی میں اگر آپ جائیں نا، یہ جملہ بتائے گا اس جملے کے اندر وزن کتنا ہے، یہ جملہ کتنا بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، آپ مکے کی طرف تشریف لے کر چلے گئے۔ مکے سے اب آپ کو پھر خطوط آنا شروع ہو گئے۔ مکے میں آپ نے پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو، میں مختصر آپ کو ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں، حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا، آپ جاؤ، جا کر کوفہ کے حالات سے مجھے واقف کرو کہ کوفہ میں حالات کیسے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو لے کر آپ وہاں پر پہنچے، اور وہاں کے حالات و واقعات دیکھے تو لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی، کیونکہ آپ ایز اے وکیل تھے،
آپ وکالت لے کر گئے تھے، آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی جب بیعت ہوئی تو آپ نے خط لکھ کے بھیج دیا، کہا کہ حضور لوگ آپ کے شیدائی ہیں، آپ آ جائیں۔ امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج میں نہ گیا تو قیامت کے دن یہ لوگ میرے نانا کی حضور حجت تمام کریں گے، کہیں کہ حضور ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا بیعت کے لیے لیکن یہ نہیں آئے تھے، ہمیں یزید کے حوالے کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنا رخت سفر کوفہ کی طرف باندھ لیا۔ آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 82 افراد تھے، صرف 82 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رخت سفر باندھ کر آپ روانہ ہو گئے۔ آپ کو روکا بھی گیا، کہا بھی گیا کہ حضور آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، سب نے روکا، لیکن امام علی مقام آپ نے رخت سفر باندھا۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے، ایک خط اور آ گیا، کہا کہ حضور آپ پلٹ جائیں، کوفی بدل چکے ہیں۔ ابن زیاد نے ان کو بھڑکا دیا ہے، کوفیوں نے بیعت توڑ دی ہے آپ کی، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، حضور آپ لوٹ جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اب نہیں لوٹنے والا میں، اب میں لوٹنے والا نہیں۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا پھر ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں لوٹتا۔ آپ نے فرمایا رات جو گزری ہے میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے خواب میں زیارت کی ہے، قد امرنی فیہا بامر وانا ماض لہ، کہا کہ میرے حضور نے مجھے ایک حکم دیا ہے، حسین جب تک حکم پورا نہیں کرتا حسین نہیں پلٹ سکتا۔ لوگ آپ سے پوچھتے رہے حضور حکم کیا دیا، آپ نے بتایا نہیں، یہ آپ نے بات صیغہ راز میں رکھی، اور کسی کو بھی آپ نے آخری وقت تک نہیں بتایا کہ خواب کے اندر حضور نے آپ کو حکم کیا ارشاد فرمایا، بس یہی آپ نے بتا دیا، کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، حضور نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ روانہ ہو گئے، لیکن جب آپ کوفے کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو داخلی راستوں پر کھڑا کر دیا اور امام علی مقام کا راستہ روک دیا، اندر نہ داخل ہونے دیا۔ لوگ بدل گئے، امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، آپ کے صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا، آپ دکھ سے بھرے تھے، آپ نے اپنا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا۔ جب ابھی راستے میں تھے ایک رات اور آ گئی، رات کو جب ٹھہرے، رات سوئے، صبح جب اٹھتے ہی امام علی مقام نے 2 جملے ارشاد فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ امام زین العابدین قریب تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں ابا جان، یا ابتی جعلت فداکا، حضور میری جان آپ پہ قربان۔ ابا جان، یہ جملہ کیسا آپ نے ارشاد فرمایا؟ یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے، کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنا۔ اٹھتے ہی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور والحمد للہ رب العالمین پڑھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، کہا کہ یہ قافلہ تو کربلا کی طرف جا رہا ہے اور شہادت ان کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بیٹا خدا کی قسم ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ بیٹے نے آگے جو جواب دی، امام زین العابدین نے عرض کی، کہا کہ ابا جان اگر حق پہ ہیں تو خدا جہاں چاہے گا، جس جگہ چاہے گا، جیسی شہادت دے گا ہمیں قبول ہے۔ جب یہ جملے سنے تو آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا جزاک اللہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسا فرزند نوجوان عطا فرمایا کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ آپ پھر رخت سفر باندھ کے آپ کربلا کی طرف پہنچے، وہاں پر وہ پہلے سے لوگ تیار تھے، اور ادھر 22,000 کا لشکر اسلحے سے لیس، اور ادھر نہتے 82 افراد تھے جن کے پاس خرد و نوش کی اشیاء بھی نہیں۔ وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور آپ نمازیں خیمے میں لوگوں کو تلقینیں کرتے رہے، آپ اپنی بیویوں کو تلقینیں کرتے رہے کہ کسی نے باہر نہیں نکلنا۔ اور 10ویں محرم کی رات، آخری رات جو رات گزری، اس رات آپ نے اپنی بیویوں کو جمع کر کے حضرت سیدہ زینب سے آپ نے خود یہ جملے ارشاد فرمائے۔ حدیث کے اندر یہ جملے، روایتوں کے بدایہ و نہایہ کے اندر ابن حجر نے لکھے ہیں یہ جملے، آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا زینب اگر میری شہادت ہو جائے، جملے تاریخی ہیں، فرمایا زینب اگر میری شہادت ہو جائے، نہ تو اپنا گریبان کھولنا، نہ اپنے منہ پہ تبانچے مارنا، اور نہ کبھی وویلا کرنا، بلکہ رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے میری شہادت کو قبول کر لینا۔ یہ امام علی مقام کی تعلیم تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے جب فجر کی نماز ہوئی، آپ نے آخری نماز اپنے رفقا کو امام علی مقام نے خود جماعت کے ساتھ ادا کرائی۔ آخری فجر کی نماز 10 محرم کی آپ نے جماعت کرائی، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، اتمام حجت کے لیے، کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ آپ نے کہا اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں ابن حیدر ہوں، میری ماں کا نام بطول ہے، میرے نانا کا نام رسول اللہ ہے، تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا، میں تو شہادت کا رتبہ پا کے چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کے دماغوں پر، ان لوگوں کی آنکھوں پر
दौलत की, दुनिया की पट्टी बंधी थी, उन्हें कुछ दिखाई न दिया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो लख्त जिगर, हुजूर अलैहिस्सलाम के वो प्यारे नवासे और हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के नन्हे से लेकर बड़े तक को इस कदर बर्बरियत और सफाकियत के साथ शहीद किया गया कि जिसकी तारीख़ के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने शहादत को कबूल किया और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। और आपने जाते हुए जो कौम को, आपने उम्मत को जो पैगाम दिया, वो यही पैगाम दिया कि जब भी कभी बातिल के साथ टकराव हो जाए, तुम्हें भूखा और प्यासा क्यों ना रहना पड़ जाए, हक की खातिर डट जाना, जान देनी पड़ जाए तो दान दे देना, लेकिन दीन इस्लाम के परचम को कभी नीचे ना आने देना। और आपने करके दिखाया और परचम को आपने हमेशा बुलंद रखा। और ये देख लें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान है, आप अक्सर सुनते हैं, हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। सुना है ना, कितना बिल्कुल मशहूर एक नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। अच्छा आप ये बताएं, बेटा तो बाप से होता है, कभी बाप भी बेटा से हुआ है? भाई बेटा बाप से होता है, कभी बाप भी बेटे से हुआ है। चलो ये तो बात समझ में आती है, हुजूर का फरमाना कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं, भाई उनका ताल्लुक हुजूर से है, हुजूर के ख़ानदान से, ठीक, ये तो समझ में आता है। व आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, इसका क्या मतलब है? भाई बेटा तो बाप से हो जाता है, कभी बाप भी बेटे से हुआ है? ये बात बड़ी अजीब सी थी। उलमा ने इस बात को बयान किया, कहा इसका मतलब ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे मेरे हुसैन की पहचान है और मेरी पहचान मेरे हुसैन से है। ये इसका मतलब है। कैसे? कि मक्के से लेकर, मदीने से लेकर मक्के तक और मक्के से लेकर करबला तक जितनी भी इस्लाम की बका थी वो हुजूर से थी, और फिर करबला से लेकर कयामत तक इस्लाम की जितनी भी बका है वो इमाम हुसैन से। मदीने से लेकर करबला तक जो पहचान आती गई वो सारी पहचान रसूलुल्लाह से थी दीन की, और फिर करबला से कयामत तक के लिए जो दीन की पहचान बनी वो इमाम अली मकाम से बनी। कि इमाम अली मकाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन को जिस तरह बका और जिस तरह, और बड़ी हैरत वाली बात है, लोग इतनी डंडियां मारते हैं, यकीन कर लें बड़ा दुख होता है। आज अकायद भी हमारे लूटे जा रहे हैं ना। हम हुसैनी बने लेकिन हुसैनी सच्चे तो बने ना, कि साहबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जाता है, और उनके साथ जनाब साहबा किराम ने कोई मोहब्बत नहीं की, साहबा किराम ने कुछ नहीं किया। साहबा किराम कहाँ थे उस वक्त? बताएं, इमाम अली मकाम जब दुनिया से रुखसत हुए आपकी उम्र कितनी थी? 56 साल 5 माह 5 दिन। कितनी थी? 56 साल 5 माह 5 दिन। इमाम अली मकाम आप जब मक्के से रवाना, मदीने से रवाना हुए थे कूफा के लिए, या मक्के से आप कूफा के लिए इराक से आगे रवाना हुए, बताएं कितने दिन लगे होंगे इमाम अली मकाम को? बताएं ज़रा। एक रिवायत के मुताबिक आप रजब में ही रवाना हो गए थे, एक रिवायत के मुताबिक आप ज़िलहिज्जा में रवाना हुए थे। 2-3 महीने आप लगा लें, यानी 56 साल इमाम अली मकाम मदीने में रहे। और किसके दरमियान रहे? सहाबा के दरमियान रहे। इस 56 साल ज़िंदगी को ज़रा उठा कर देखें, इमाम हसन मुज्तबा थे या इमाम हुसैन थे? सहाबा ने इन दोनों शहजादों को फूलों की तरह रखा था, फूलों की तरह रखा था। मैं बताता हूँ, एक मरतबा माल गनीमत तकसीम होने के लिए आया ना, माल गनीमत तकसीम हो रहा है, सबको बांटा जा रहा है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा है, बारी आ गई हसनैन करीमैन की, आपने सबको 500-500 दिरहम दिए और हसनैन करीमैन को 1-1000 दिरहम दिए। जब उनको 1-1000 दिरहम दे दिए तो आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बड़ी उम्र में थे, क्योंकि हसनैन करीमैन उस वक्त बचपन में थे जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उस वक्त भी बड़े थे, हज़रत उमर के बेटे। तो आप करीब हुए, अपने अब्बा जान से कहते हैं, अब्बा जान मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, चलो ज़्यादा ना देते, इनके बराबर ही दे देते मुझे। जब ये बात सुनी ना हज़रत फ़ारूक आज़म ने, आपने पता क्या जुमला इरशाद फरमाया? आपने फरमाया इनकी बराबरी करते हो, तुम्हारी माँ इनकी माँ जैसी है, तुम्हारा बाप इनके बाप जैसा है, तुम्हारा नाना इनके नाना जैसा है। ये कौन कह रहे हैं? जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। और देखें लिखा है रिवायतों के अंदर कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, आपने अपने खाले के हकीके से जाकर मुलाकात की, तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने, आप जुम्मे की खुतबा के लिए तशरीफ़ लाए, मिंबर पे बैठे हैं, इमाम हसन आ जाते हैं। इमाम हसन आकर कहते हैं अनज़िल अन मजलिसी अभी, अबू बकर मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो, छोटे से थे। अनज़िल अन मजलिसी अभी, अबू बकर मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। आपने ये नहीं कहा कि अब तो मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, ये मिंबर तो मेरे पास है। आप नीचे उतरे, नीचे उतर कर आपने इमाम हसन से फरमाया सदकता इन्नहु लमजलिसु अबी का, बेटे खुदा की कसम सच कहा, ये मिंबर है ही आपके नाना का। आपने माथे पे बोसा दिया, गोद में बिठाकर फिर आपने लोगों को खुतबा इरशाद फरमाया। सुने मैं आपको बताता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कितने बुजुर्ग सहाबी थे, कितने बुजुर्ग सहाबी थे।
ایک جنازے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر گئے، واپسی جب آنے لگے تو دھوپ تھی، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے نالین مبارک پہ مٹی لگی تھی، نالین مبارک پہ مٹی لگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ جوڑوں مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس چادر بھی تھی، آپ کے پاس قمیص بھی تھی، چاہتے تو چادر سے مٹی صاف کر دیتے، چاہتے تو قمیص سے چولے سے مٹی صاف کر دیتے، لیکن نہیں، قربان جاؤں، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی دستار اتاری، دستار اٹھا کر امام علی مقام کے جوتوں کو صاف کیا۔ 56 سال امام علی مقام مدینہ طیبہ میں رہے، صحابہ نے پھولوں کی طرح رکھا۔ ناانصافی کرنے والوں کو بتاؤ کہ صحابہ کی کتنی محبت تھی۔ 56 سال مدینے میں رہے، صحابہ نے پھولوں کی طرح رکھا۔ 10 دن کے لیے کوفے میں گئے، کوفے والوں نے امام کا حال کیا کر دیا۔ اب بھی اتنی ناانصافی ہوگی صحابہ کے ساتھ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ بڑے محبت کرنے والے تھے۔ اہل بیت اطہار سے آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی محبت کرتے تھے حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں، آپ تاریخ سے پہلے آپ حدیثیں دیکھیں، تاریخ سے پہلے رسول اللہ کے فرامین دیکھیں، تاریخ سے پہلے آپ صحابہ کرام کی محبت کے واقعات دیکھیں کہ کس قدر ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے محبت کی، اور یقیناً یہ محبت ہی تھی کہ آج یہاں تک یہ چل۔ حضرت عمر کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب چھوٹے سے آپ کے امام حسن حسین چھوٹے سے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کر کیا کہا حسنین کریمین نے؟ او غلام زادے، لفظ بولا غلام زادے، آ کر اپنے والد سے کہا کہ حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حسنین کریمین نے غلام زادہ کہا ایسے کہا یہ لو قلم لو، یہ لو کاغذ لو، جاؤ لکھوا کے آؤ۔ اور لکھوا کے آئے، لکھوا کر آئے، اور آپ نے کہا کہ یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ ثابت ہو جائے کہ عمر حسنین کریمین کا غلام۔ یہ محبت تھی، لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، ناانصافی پہ آ جاتے۔ خدارا یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں۔ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں، اس کے بعد اختتام کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان سن لیں، ایک بیان، آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں، توجہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ سارے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری روایت سن لیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مثل اہل بیتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی جو مثال ہے، فیکم تم میں کسفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، من راکب نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کشتی نوح میں جو سوار ہوا تھا بچ گیا تھا، جو رہ گیا تھا وہ تباہ ہو گیا تھا۔ فرمایا میرے اہل بیت ایسے ہی کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے دامن سے جڑ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے، صحابہ کو کہا ستاروں کی طرح، صحابہ کو کہا ستاروں کی طرح، اہل بیت کو کہا کشتی کی طرح۔ یہ اس دور کے اندر جو ستارے صحابہ کو کہا گیا تھا، اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ لوگ ستاروں سے ہدایت لیا کرتے تھے، ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ستاروں کی مانند بتا کر بتا دیا، کہا کہ کشتی میں تو سوار ہو جاؤ گے، اگر منزل کا تعین کرنا ہے تو وہ میرے صحابہ ہیں، میرے اہل بیت کے دامن سے جڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، صحابہ سے رہنمائی لیتے جانا، میرے در تک پہنچ جاؤ۔ یہ ہے طریقہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کے دامن سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہا بشر کی سر بلندی میں کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے 5 تن کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔